السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک طالب علم کی طرف سے بہت بہترین سوال پوچھا گیا ہے کہ لا یفعل کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ میں نہیں کرتا ہے یا میں نہیں کروں گا؟ آج ہم اسے گہرائی سے سمجھیں گے تاکہ ہمیشہ کے لیے آپ کو یہ فرق واضح ہو جائے۔ سب سے پہلے لا کو سمجھیں۔ عربی میں جب فعل مضارع پر لا آتا ہے تو یہ عموماً نفی کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ یہ حال اور مستقبل دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر یہ کسی کام کی عادت یا حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر لا افعل، اس کا مطلب ہے میں نہیں کرتا، یعنی یہ میرا معمول نہیں ہے یا میں یہ کام نہیں کرتا ہوں۔ اس میں کوئی خاص زور نہیں ہوتا، بس ایک سادہ نفی ہے۔ اب آتے ہیں لن کی طرف۔ اب آتے ہیں مستقبل پر۔ اگر آپ کو خاص طور پر یہ کہنا ہو کہ میں ہرگز نہیں کروں گا یا میں بالکل نہیں کروں گا تو ہم لا کی بجائے لن کا استعمال کرتے ہیں۔ لن کے ساتھ فعل کا اعراب بھی بدل جاتا ہے، آخری حرف پر زبر آ جاتا ہے۔ لن افعل، اس کا مطلب ہے میں ہرگز نہیں کروں گا۔ یہ ایک پکا ارادہ یا مستقبل کی مضبوط نفی ہے۔ لا اور لن میں فرق۔ حال لا افعل، میں نہیں کرتا، یہ کیا ہے؟ عادت یا معمول۔ لن افعل، میں ہرگز نہیں کروں گا، مستقبل یعنی کہ مضبوط نفی۔ دیکھیے کتنا آسان فرق ہے۔ جب بھی کسی سے سنیں لا یفعل تو سمجھ جائیں کہ وہ معمولی بات کر رہا ہے، اور اگر کہیں لن یفعل تو سمجھ جائیں کہ وہ مستقبل میں کام نہ کرنے کا پکا ارادہ ظاہر کر رہا ہے۔ امید ہے آپ کو وہ الجھن نہیں ہوگی۔ لا یعنی سادہ نفی، لن یعنی مستقبل کی مضبوط نفی۔ لم کیا ہے؟ لم کا بنیادی کام ماضی کی نفی کرنا ہے۔ لم کا بنیادی کام کیا ہے؟ ماضی کی نفی کرنا ہے۔ جب ہم ماضی میں کسی کام کے نہ ہونے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم لم کا استعمال کرتے ہیں۔ لم کے دو بڑے اثرات ہیں۔ لم جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو یہ دو کام کرتا ہے۔ معنی میں تبدیلی، یہ فعل مضارع کے معنی کو ماضی میں بدل دیتا ہے، یعنی وہ کرتا ہے سے بن جاتا ہے اس نے نہیں کیا۔ اعراب میں تبدیلی، یہ فعل مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے، یعنی آخری حرف پر جزم آ جاتا ہے، یعنی کہ ساکن۔ مثال کے طور پر فعل ہے یفعل، وہ کرتا ہے، جب اس پر لم لگا دیں تو یہ بنا لم یفعل، اس نے نہیں کیا۔ دیکھیے آخر میں لم نے جزم لگا دیا۔ لا، لن اور لم میں فرق۔ آئیے اسے ایک بار سمجھتے ہیں۔ لا یفعل، وہ نہیں کرتا، یہ کیا ہے؟ عادت ہے یا یہ کام حال میں ہوا ہے۔ لن یفعل، وہ ہرگز نہیں کرے گا، مستقبل کی مضبوط نفی۔ لم یفعل، اس نے نہیں کیا، ماضی کی نفی۔ کتنا آسان ہے، ماضی کی نفی کے لیے لم لگائیں اور آخر میں جزم دے دیں۔ امید ہے اب آپ کو ماضی اور مستقبل کی نفی میں فرق واضح ہو گیا ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں ہم ان کی قرآنی مثالیں۔ لم یلد، ترجمہ کیا ہے؟ وہ نہ جنا گیا، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں۔ یلد، وہ جنتا ہے، اس کا کیا تھا؟ یلدو، دال کے اوپر پیش تھی، پر لم آیا تو کیا بن گیا؟ یلد۔ اس نے نہیں جنا، آخر میں جزم آ گئی۔ لم یولد، اور نہ وہ جنا گیا، یعنی اس کا کوئی باپ نہیں ہے۔ یولدو، دال کے اوپر پیش تھا، وہ جنا جاتا ہے، پر لم آیا تو کیا بن گیا؟ یولد بن گیا۔ لم یکونی، نہیں تھے کافر لوگ باز آنے والے۔ یکونو سے لم یکن بنا، یہاں پڑھنے کی روانی سے زیر کا استعمال ہوا ہے۔ لم یرہ،
اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ یارہ پر لم آنے سے حرف علت گر گیا۔ یہ ایک خاص قاعدہ ہے۔ لم یطمثہن، ترجمہ: انہیں ان سے پہلے کسی انسان یا جن نے نہیں چھوا۔ یطمث سے کیا بن گیا؟ لم یطمث، جزم کی وجہ سے۔ دیکھا آپ نے، قرآن مجید میں لم کا استعمال ہر جگہ ماضی کی نفی کے لیے ہوا ہے۔ جب بھی فعل کے شروع میں لم دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ بات ماضی کی ہو رہی ہے اور آخر میں جزم ہے۔ امید ہے یہ قرآنی مثالیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر آپ کو ویڈیو سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔